وہ شاعر نے کہا نا، تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا، خدا سے مصطفیٰ نے مانگا تھا، دعاؤں کا جواب آیا۔ میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو، پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو، اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ولادت سے وفات تک کا سفر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میں نے پہلے ایپیسوڈ کے اندر آپ کے سامنے آقا کا بچپن بیان کیا تھا، اور آج انشاءاللہ مکی زندگی یعنی مکہ کے اندر جو 13 سال ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے، اس کی کچھ چند گزارشات، چند باتیں، وہ واقعات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے زیادہ ٹائم باہر گزارنے لگے، یعنی غار حرا کے اندر۔ وہ وجہ یہ تھی کہ مکہ کی جو ان کے معاملات تھے، خرافات تھیں، ان کی عادات تھیں، وہ محفلیں، وہ جھوٹ، وہ ان کا ہمیشہ بتوں کی باتیں کرنا، جاہلیت والے جو کام تھے، آقا نے ایک بھی نہیں کیا، نہ اللہ نے ان سے ہونے دیا۔ ہمارے آقا کا یہ اعزاز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے۔ آقا فرماتے ہیں پہلی دفعہ یعنی دین اسلام کا پتہ تھا، یعنی خیر کا، کہ اللہ ہے رب، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان نبی کے سینے میں ڈالی بچپن سے، لیکن وحی کا سلسلہ، اسلام کا آنا، یہ اتنی بڑی بات تھی کہ ہمیشہ لگتا ہے وحی صحیفے کی شکل میں آتی ہوگی یا بتا دیا جاتا ہے، نہیں، وحی اس کا وزن ہوتا تھا۔ وحی کی مختلف صورتیں ہیں، خواب آ جانا پیغمبر کو، یا فرشتہ انسانی شکل میں آ کے بتا دے، یا اس طرح غیب سے آواز آئے، کچھ بھی ایسی چیزیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی غار حرا کے اندر اتری، آقا کہتے ہیں میں بیٹھا تھا، میرے پاس جبرائیل آئے، انہوں نے آ کر کہا اقرا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں۔ آقا کہتے ہیں ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں، امی ہے۔ یہ نبی کی توہین نہیں ہے۔ ہم کہیں نا کہ اللہ کے وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے، اٹس ناٹ مین کہ انہیں نالج نہیں تھا۔ ساری دنیا کے استاد اللہ کے نبی کے شاگرد ہیں، دنیا کے سارے عالم، مفتی، صحابہ، اہل بیت، ہر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی، تعلیم، علم لینے والا ہے۔ لوگ کتابیں لکھتے ہیں، بڑی بڑی اس کے اوپر تفاسیر لکھتے ہیں، جو اسلام نبی نے بتایا، دیکھیں وہ کتنا وسیع ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل میں پڑھا لکھا نہیں، کہتے انہوں نے مجھے گلے لگایا اور جھنجھوڑا، یعنی طاقت سے، اتنی قوت سے مجھے چھوڑا، پھر کہا یا محمد اقرا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا نے کہا میں پڑھا لکھا نہیں۔ تیسری دفعہ انہوں نے ایسا کیا، دبایا اور کہا یا محمد اقرا۔ آقا نے کہا میں پڑھا لکھا نہیں۔ پھر انہوں نے چوتھی دفعہ یعنی جو بات شروع کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم۔ یہ قرآن اللہ نے جو پہلی وحی نازل کر کے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کے اوپر شروع کروایا، کہ اسلام اب اترنا شروع ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلی دفعہ یہ منظر ہوا تھا، اور فرشتہ، اور وحی کا میں نے آپ کو بتایا وزن ہوتا ہے، وزن یعنی اس کا ایک دباؤ ہے۔ سردیوں میں بھی آقا کو نا ایسے جاڑے کے موسم میں بھی پسینہ آ جاتا تھا ماتھے پر۔ ایک دفعہ صحابی کہتے ہیں میرے ران پر، یعنی ایسے جیسے سب بیٹھے ہوتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے میری جھولی میں اس طرح یعنی لیٹے ہوئے تھے، جبرائیل آ گئے وحی لے کر۔ اتنا وزن تھا اس وحی کے اترنے کا جو قرآن اللہ نازل کر رہے تھے، کہتے ہیں مجھے لگا کہ یہ میری جو ران ہے نا، یہ جو میرا یعنی ٹانگ ہے، یہ دب جائے گی، کچل جائے گی۔ برحال وحی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، واپس آئے گھر سیدہ خدیجہ کے پاس اور کہا زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر اوڑھ دے، اور پریشان بھی تھے وحی کی وجہ سے اور اس صورتحال دیکھ کر۔ تو ڈر بھی تھا کہ میرے ساتھ پتہ نہیں کیا بنے گا، میں اس بوجھ کو سہ سکوں گا یا کیا معاملہ چلے گا۔ سیدہ خدیجہ نے دلاسا دیا کہ اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کریں گے، آپ غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ مظلوموں کا ساتھ دیتے ہیں، بیوہ جو عورتیں ہو جائیں ان کے محافظ بنتے ہیں، یتیموں کی کفالت کرتے ہیں، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ نشانی ہے، جو یہ کام کرتا ہے نا، اللہ انہیں کبھی ضائع نہیں کرتا ہے، خدمت گزار کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ لے کر نا، یعنی 41واں سال عمر کا اور نبوت کا پہلا سال، ورقہ بن نوفل کے پاس، جو چچیرے بھائی ہیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو انہوں نے جا کر کہا کہ یہ میرا شوہر، میرے خاوند، ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، یعنی آپ کا جو بھتیجا ہے، یہ جو بھی رشتہ بنتا تھا، رشتہ داری تھی۔ تو انہوں نے جب ساری بات سنی نا، ورقہ بن نوفل نے، جو عیسائی تھے، انہوں نے دیکھا اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ عام چیز نہیں، یہ نبیوں پہ اللہ اتارتا ہے،
یعنی یہ جو آپ کے ساتھ معاملہ ہوا نا، یہ پہلے موسیٰ کے ساتھ، عیسیٰ کے ساتھ، اور پھر اللہ نے باپ کو یہ وحی دی ہے۔ اور سیدہ سے فرمایا کہ لے جائیں، ان کی حفاظت کریں، کیونکہ ان کی قوم ان کو ان کے شہر سے نکال دے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حیران ہوئے، پوچھا میری قوم یعنی اہل مکہ، میرے رشتہ دار، میرے خاندان، میرے قبیلے والے جہاں 40 سال زندگی گزاری ہے، نکال دیں گے؟ فرمایا ہاں، یہ انہیں کے ساتھ جو دعوت دین یعنی اپنا اسلام، اللہ کا پیغام دیتے ہیں، یہ قوم ایسے کرتی ہے۔ وطن سے دیکھیں پیار یہاں ثابت ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کو فکر لگ گئی، حالانکہ وہاں حکومت کافروں کی ہے، مشرکینوں کی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے بعد گھر آ گئے۔ آقا کہتے ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کافی دن وحی نہیں آئی، تو میں دل برداشتہ ہو کر نا کہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، یہ کیا چیز تھی، اتنا بڑا منظر۔ کہتے میں نے سوچا کہ اس بوجھ تلے میں کہیں ایسی حالت ظاہر نہ ہو جائے، میں پہاڑی پر جا کر کودنے کا سوچا کہ میں ایسے مٹ جاؤں، ایسے ختم ہو جائے۔ راستے میں جبرائیل علیہ السلام ملے، ایسے افق میں نظر آئے، انہوں نے کہا یا محمد انت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں۔ کہتے پھر تھوڑا حوصلہ ہوتا تھا، کچھ یقین آتا تھا، میں واپس آ جاتا۔ اور یہ معاملہ وحی کا رک جانا، رک گئی وحی تھوڑے دن جو نہیں آئی، بعض نے کہا 2 مہینے نہیں آئی، بعض نے کہا کافی عرصہ نہیں آئی۔ نہیں، ایسا نہیں تھا، زیادہ لمبا گیپ نہیں تھا، تھوڑا سا گیپ تھا، ہفتہ 2 ہفتے جتنا بھی۔ اللہ نے دوسری وحی نازل فرمائی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے چادر اوڑھنے والے اٹھ اپنی قوم کو ڈرا، یعنی بتاؤ ان کو، ان سارے اپنے جو مکہ کے رہنے والے ہیں، ان کو اپنے رب کی بڑائی کرو ان کے سامنے۔ یہ جو کہتے ہیں لات عزیٰ منات بڑا ہے، ان کو جا کے کہو اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ بہرحال یہ دعوت کا پیغام ملا۔ یاد رکھیے گا پہلے 3 سال نبوت کے اسلام چھپ کر تھا، یعنی بند کمروں کے اندر پتھروں کی اوٹ میں نماز پڑھی جاتی۔ نماز کا حکم تھا مکہ میں، جب نماز فرض ہونے سے پہلے، وہ قرآن پاک میں آتا ہے نا، اللہ نے کہا تھا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ، یعنی اپنے رب کی تسبیح بیان کر، رات کو بھی صبح بھی۔ یہ قرآن پاک میں اللہ نے بات کی ہے۔ 2 رکعت ہوتی تھی، 2 صبح 2 شام، یعنی یہی نماز ان کی عبادت ہوتی تھی، وہ چھپ کر ادا کرتے تھے۔ بہرحال اسلام جب آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعوت دی سیدہ خدیجہ کو، وہ ایمان لے کر آئیں۔ عورتوں میں ریڑھ کی ہڈی اسلام کی جو بنی سب سے پہلے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ہماری ماں، انہی سے اللہ نے اولاد دی تھی نا، 2 بیٹے 4 بیٹیاں اللہ نے سیدہ خدیجہ کے بدن سے۔ پھر بچوں میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے سب سے پہلے، اور بزرگوں کے اندر یعنی جو آقا کے ہم عمر تھے ان میں صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے کر آئے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ غلاموں میں زید بن حارثہ جو سیدہ خدیجہ کے غلام تھے، تو یہ اسلام کے ساتھ ہی جڑتے گئے۔ اللہ کے نبی کے ساتھ ہی ابو بکر نے دعوت دی سیدنا عثمان کو، عبد الرحمن بن عوف کو، آل یاسر ہے، زنیرہ ہے، اور آل یاسر میں عمار بن یاسر، ان کے بیٹے جو ہیں یاسر کے، پھر ان کی بیوی سمیہ رضوان اللہ اجمعین۔ یہ صحابہ کی جماعت تیار ہوئی۔ شروع میں جب اسلام کا حکم اترا تو چھپ کر ملتے، پیغام سنتے اور ایک دوسرے کو دعوت دینے کی کوشش کرتے۔ پھر وہ دار ارکم کا گھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بالکل ساتھ ہی مکہ کے پہاڑی پر ایک سائڈ پر، وہاں سے مکہ سے کنیکٹ تھا لیکن تھوڑا سا سائڈ پر، وہاں صحابہ جمع ہوتے، وحی آتی تو وہ لے لیتے۔ دار ارکم اسلام کی پہلی درسگاہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دعوت دینا شروع کی، پیغام دیے۔ کافی لوگ جو ہیں وہ اسلام کو جو ارد گرد سنتے تھے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ اتنا پھیل جائے گا۔ بعض کافروں کو لگتا تھا یہ شاعرانہ کلام ہے معاذ اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی ہے کہ وہ سنا رہے ہیں، تو اس طرح وہ مان لیتے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ایک پورا دین ہے، پورا نظام ہے، پورا ایک اللہ تعالیٰ نے معاملات جو دین حنیف دے کر پورا اسلام ایک منظم طریقے کا وہ دیا ہے۔ یہ کوئی صرف مان لینا، کچھ چھوڑ دینا یا صرف اچھائی کی بات نہیں، اس میں حکم الہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال وہاں سے جو سارا اول دستہ اسلام کا انہوں نے دین سیکھا اور باتیں سیکھنی، حلال حرام، اللہ کی عبادت، جبرائیل کا آنا، قیامت کے تذکرے۔ مکہ میں یہی باتیں ہوتی تھی۔ مکی زندگی میں نا عبادات کا حکم زیادہ نہیں ہوا، یعنی زکوٰۃ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، نماز ہے، یہ سارے معاملات سب سے زیادہ مدینہ کے اندر ہی زیادہ تر ہوئے ہیں۔ عبادت مدینہ میں فرض ہوئی ہے۔ مکہ میں تعارف الہی تھا، توحید تھی، اللہ نے خیر جو ہے نا اس کے لیے راستے کھولے تھے۔ صحابہ کرام بہرحال ساری دعوت لے کر پھیلنے کا سوچتے بھی تو آقا منع کرتے، لیکن 4تھا سال تھا نبوت کا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا۔ سورہ شعراء کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اٹھیں اور اپنے قریبیوں کو ڈرائیں۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے قریش کو دعوت دی، اپنے قبیلے کے بڑے بڑے سرداروں کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو دسترخوان لگایا، بڑا روٹی پکائی۔ روٹی پکانا دین سنانے کے لیے جائز ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی ہم روٹی کھا، کوئی مسئلہ نہیں یار، کہ اگر ایک بریانی کی پلیٹ کھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سن جائے، قرآن سمجھ جائے، توحید سمجھ جائے، تو وہ مہنگی چیز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دسترخوان لگایا، دعوت دی۔ پہلے دن تو ابو لہب نے بات ہی نہیں کرنے دی۔ وہ کہتا ہے وہ یہ کہ کون سا پیغام آپ شروع کر رہے ہیں، مکہ خلاف ہو جائے گا، چھوڑیں اس کو۔ اس نے بات ہی بدل دی۔ دوسرا دن آیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی اعلان خود دعوت دینا شروع کر دی، میں اللہ کا رسول ہوں، جو مانے گا وہ کامیاب ہے، موت آئے گی جس طرح تم اپنے بستر سے روزانہ صبح اٹھتے ہو نا، قیامت کو ایسے اٹھائے جاؤ گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اس دن سزا اور جزا ہوگی جنہوں نے مانا اور جنہوں نے نہ مانا۔ قریش نے سب نے انکار کیا، وہی سیدنا علی چھوٹے بچپن جن کا آمنت باللہ ورسولہ، وہ ایمان فرمایا کہ یہ مانے نہ مانے اللہ کے نبی، علی آپ پر ایمان لاتا رضی اللہ تعالیٰ۔ تو وہ لمحہ قریش کو دعوت کا، بہرحال اللہ تعالیٰ نے ساری باتیں وہاں پر کیں، اور یہ جو آیات نازل فرمائیں جو ڈرانے کا حکم تھا، اس کے اندر اللہ نے موسیٰ کا تذکرہ کیا اس قرآن کی صورت میں، اور اس کے اندر بقیہ بھی انبیاء، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، یہ سارے اللہ نے یونس علیہ السلام کی قوم، یہ قوم شعیب، اللہ نے کیوں تذکرہ کی؟ تاکہ ان کو پتہ ہو کہ اس سے پہلے بھی یہ کام ہو چکا ہے، اور منکرین کو اللہ نے کیا سزائیں دی ہیں۔ بہرحال انہوں نے، کافروں نے یہ چیز اپنے پودے نے جو ناکتے مکھی بیجے نا، انہوں نے ایسے اڑائی اور کہا یہ کیا ہے، کون سا نیا دین آ گیا۔ آج بھی کہتے ہیں نا لوگ، کفار مکہ کہتے تھے ہم آباء و اجداد کو چھوڑ دیں محمد کے کہنے پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان بھی رہتے اور مشرکین مذاق اڑاتے، استہزاء یعنی کہہ کے مارتے، اوجڑیاں گراتے آقا پر۔ یہ نبوت کے جو سال تھے نا، اب یہاں سے تکلیفیں شروع ہوئیں، جب دعوت عام شروع ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ پریشان بھی رہتے، تو اللہ نے قرآن میں کہا کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، میرے آقا چھوڑیں ان کو، مشرکین سے اعراض کریں، آپ کو جو حکم دیا گیا نا دعوت کا، بس اس کا اعلان کریں، دعوت کو عام کریں۔ مجھے ہے حکم ایسا لا الہ الا اللہ، یہ حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کی پہاڑی پر چڑھ گئے، سارے لوگوں کو بلایا قریش کے، کہا سنو، میں اگر کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر تم پہ حملہ کرنے والا ہے، یقین کرو گے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، آپ کو صادق پایا، امین پایا۔ اللہ کے نبی کے یہ لقب اس معاشرے میں ہے جہاں پہ سچ تھا ہی نہیں، جھوٹ ہی جھوٹ تھا، جہاں پہ امانت یعنی راہ زنی، ڈکیتیاں، چوریاں عام ہیں، اور اللہ کے نبی امین ہے وہاں پر۔ اور یہ سارے کہتے ہیں ہم مان لیں گے کہ اس پہاڑی کے پیچھے لشکر ہے، ہم پہ حملہ کرنے، ہم تیاری کریں گے اس کی۔ آقا نے کہا پھر میں ہی تمہیں کہتا ہوں، انا النبی، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اسلام کی دعوت دی، اللہ کا تعارف پیش کیا، تو ابو لہب لعین، ایک حدیث میں تو اس نے زمین سے پتھر اٹھا لیا ایسے مارنے کے سٹائل سے، اور کہتا ہے تبت لک یا محمد معاذ اللہ استغفر اللہ، کہتا ہے آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتا ہے، اللہ تھا نا اپنے نبی کا دفاع کیا، اللہ نے قرآن کی صورت اتاری، تبت یدا ابی لہب وتب، اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں ظالم ابو لہب کے، اللہ کے نبی کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے۔ بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دی، انہوں نے انکار کر دیا۔ میرے آقا نے عام صحابہ کو پھر کوشش کی، اور سادہ مزاج لوگوں میں کافی معاملہ چلتا رہا۔ حج کے دن آ گئے مکہ کے، اب وہ سارے مکہ کے سردار پریشان ہو گئے، یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں دعوت اپنی عام کر رہا ہے، باہر سے لوگ آئیں گے، وہ ان کی بات سنیں گے۔ بڑا سوچا کیا کریں، پھر انہوں نے پلان کیا کہ ہم راستوں کے اندر ہم اپنے لوگ بٹھائیں گے، ابو لہب بھی بیٹھا، دیگر بھی، کہ ہم ان کو پہلے سمجھا دیں گے یہاں ایک جادوگر ہے معاذ اللہ، اس کی باتوں میں نہ آئیے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال انہوں نے کوشش کی، اور جس کو دعوت دے سکتے تھے آقا دیتے رہے، مگر قریش نے ان 6-7 سالوں کے اندر 10ویں نبوت کا یعنی جو سال تھا 10 نبوی تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دیتے، تکلیفیں دیتے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر پتھر رکھ دیا، سیدہ سمیہ کو ان کی شرمگاہ پر ابو جہل نے اتنی زور کے کوڑا مارا وہ شہید ہو گئی، زنیرہ کی آنکھیں نکال دیں۔ حضرت عثمان کو ایک چٹائی میں بند کر کے وہ دھواں دینا، یعنی ان کا سانس بند ہو، یہ تڑپے اندر بند جگہ پہ جس طرح سانس کا مسئلہ بنے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیتے، سیدنا ابوبکر صدیق کو مارتے، حتیٰ کہ انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو بھی اوپر حملہ کر کے ان کو زخمی کیا، ان کو مارنا چاہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے کعبہ میں اوجڑیاں گراتے، عام بھی اوجڑی گند پھینکنے کی کوشش کرتے، اور جو ابو لہب کی بیوی ہے ام جمیل، اللہ نے جس کی لعنت یعنی اس کا جو قرآن میں آتا ہے نا، جس کا جو لقب دیا گیا، اس کو کہا گیا، فرمایا کہ یہ لکڑیاں اٹھانے والی، کانٹے اٹھا اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھاتی، راستے میں رات کو چھپ کر کے ان کے قدموں میں لگے، ان کے پاؤں زخمی ہوں۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال یہ ساری چیزیں وہ ہم پر گزاریں، اور مکہ کے قریش کے سردار انہوں نے اتنی اذیتیں دیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہجرت کرنے پر بھی مجبور ہو گئے۔ آقا کے پاس یہ کافر آتے بھی تھے، مختلف شکلوں میں قریش آتے رہے، سردار آتے رہے سارے۔ ایک دفعہ آئے، سب سے پہلے کہتے ہیں یار اللہ آپ کا جو ہے، جو رب آپ کا، پھر کیا ہے، ایک سال آپ کی عبادت کرتے ہیں آپ کے رب کی، آپ ایک سال ہمارے لات عزا اور منات کی کر لیا کریں۔ یہ جو کہتے ہیں نا وہ کوئی گل نہیں، ساڈے نو بھی مان لیا کرو، تسی اپنی بھی منوا لیا کرو، ساڈے بھی جو بڑے خدا جو لوگوں نے بنایا کوئی نہیں، ان کے بھی احترام کر لیں تو ہم ان کا بھی شروع کر لیں۔ اللہ کے نبی کے قرآن کی آیت پڑھ کر سنایا کریں۔ آقا کے اوپر جو قرآن اترا، کہا کہیں کل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، میں تمہارے خداؤں کی عبادت نہیں کرتا، میں اسے ایک اللہ کی یعنی رب کے یہ تعارف پیش کیا۔ یہ صورت اتری۔ مکہ کے سرداروں نے اتنی تکلیفیں دیں کہ حتیٰ کہ صحابہ ہجرت کر گئے۔ پہلا قافلہ حبشہ کی طرف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس قافلے کے لیڈر تھے، اور ان کی زوجہ سیدہ رقیہ بھی اندر تھی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، اتنے بڑے رتبے والے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ان کو جب روانہ کیا نا، یہ 12 مرد تھے اور 4 عورتیں تھیں اس قافلے کے اندر، لیکن مقصد کیا تھا کہ اذیتوں سے بچ سکیں۔ لیکن ان کافروں ظالموں نے اللہ کے نبی کے قتل کے بھی پلاننگ کر کے انعامات رکھ دیے، 100 اونٹ دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ حضرت عمر کے یہ جو قتل کی سازش تھی نا ان کی، اللہ نے مسلمانوں کے اسلام کے اندر طاقت پھونکنے کے لیے اللہ نے استعمال کروا دی۔ یعنی یہ ہجرت جب پہلی ہوئی، پھر دوسری ہجرت بھی ہوئی، اس کے اندر تقریباً 18 عورتیں تھیں اور 82 مرد۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب گئے نا نجاشی کے پاس حبشہ، تو وہاں پر بھی کافر یہ پیچھے آ گئے، اتنی نفرت تھی انہیں، مال و زر تھا ان کے پاس، پیچھے پہنچ گئے بادشاہ سے بات کرنے کے لیے۔ انہیں کہتے ہیں ہمارے بھگوڑے، ہمارے بے دین یعنی دین چھوڑنے والے نوجوان اور عورتیں بندے وہ آپ کے پاس آئے، ہمیں واپس کر دیں، ہم انہیں اپنے شہر لے جانا چاہتے ہیں۔ بادشاہ نجاشی نے بلایا اور کہا میں ان سے تو سنوں وہ کیا کہتے ہیں جو آئے ہیں۔ تو جعفر بن طیار علی کے بھائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئے، انہوں نے اپنا مقدمہ پیش کیا، کہا بادشاہ ہم ایسی قوم تھے جو بتوں کی پوجا کرتے، ظلم کرتے، چھوٹوں پر رحم نہ کرتے، ہم شرابیں پیتے، زنا کرتے، بڑے ایسے ہم نے کام کیے، یعنی جہلیت میں تھے ہم۔ وہ نبی آیا، اس نے کہا کہ کسی کو کسی پر فوقیت نہیں، سردار و غلام ہو ایک ہیں، اس نے غریبوں کا خیال رکھا، اس نے لوگوں کو عام دعوت دی، اس نے کہا بتوں کی عبادت نہیں کرنی، اس نے خیر کا حکم دیا، شر سے بچنے کا کہا، یہ ساری باتیں کی۔ نجاشی کہتا ہے او بھائی مکہ والوں، سرداروں سنو، یہ تو بات مسلمان جو کر رہے ہیں اس میں تو ایسی بات ہی نہیں ہے، یہی دعوت تو عیسیٰ علیہ السلام کے طریقے کی، سارا یہی ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے۔ برا اس نے کہا کہ نہیں میں نہیں دے سکتا ایسے واپس تم لوگوں کو یہ قوم مسلمان۔ تو کافروں نے جو اس ٹائم آئے تھے نا قافلے میں، انہوں نے پلان کیا کہ اگلے دن ہم مزید سخت بات کر کے نا بادشاہ کو تو ان مسلمانوں کو ذلیل کروائیں گے اور ان کو یہاں سے مارتے مارتے لے جائیں گے۔ اگلے دن آئے تو کہتے بادشاہ یہ نا عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ حضرت جعفر آئے اور اب کیا کرتے، انہوں نے کچھ نہیں چھپایا، کہا سنو بادشاہ جو حق ہے ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف ہمیں اللہ کے نبی نے دیا، سورہ مریم کی انہوں نے تلاوت کی اور ساتھ میں فرمایا کہ عیسیٰ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ان پر وحی اترتی، وہ اللہ کی روح یعنی اللہ کے پیغمبر، اور ان کا معاملہ یعنی جس طرح اللہ ان پر جو چیز اتاری وہ بن باپ کے پیدا ہوئے مریم کے بدن سے، تو ان پر جو اللہ نے کتاب انجیل اتاری، یہ ساری چیزیں انہوں نے ان کے سامنے رکھ دی۔ بادشاہ نے نجاشی نے زمین سے تنکا اٹھایا، کہتا ہے اللہ کی قسم اس تنکے سے بھی زیادہ ان کا ایسا کوئی مرتبہ نہیں تھا جو تم نے بیان کیا، بالکل صحیح کیا، ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے۔ اب وہ بڑے حیران ہوئے، وہ جو مکہ کے سردار آئے تھے وہ ناکام ہو کر واپس گئے۔ برحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر مکہ میں پریشان ہے اور آدھے صحابہ باہر ہیں، واپس انہوں نے کہا محمد کو نہیں چھوڑنا، بس اس نے ہمارے لین دین بھی دوسرے ملکوں سے خراب کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے آقا کے خلاف پلاننگ کر لی، یہی ایک تدبیر انسان کر رہا ہوتا ہے، ایک تدبیر اللہ کرتا ہے۔ ان کافروں نے چال چلی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں، شہید کر دیں، اور اللہ نے تدبیر یہ کی کہ اس سے اسلام کو 2 ہیرے، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نبی کے چچا اور دلیر شخص سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ نے وہ اسلام میں دے دیے۔ دونوں کی بات وقت بڑا کم ہوتا ہے، مختصر بتا دیتا ہوں۔ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ایک لونڈی نے بتایا کہ تمہیں پتہ ہے آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو جہل نے ایسے ایسے باتوں میں غصہ کر کے مارا ہے، خون نکالا اور زخمی کیا اور برا بھلا کا گالیاں دی، خون تھا آخر، اور اللہ نے اسلام بھی دینا تھا، وجہ بنا دی اللہ نے اس چیز کو۔ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ غصے کے اندر
آئے اور بیت اللہ کے سین میں وہ وہاں پر ابو جہل کھڑا، اسے وہ ماری، انہوں نے کمان ماری اور اس کا خون نکلا، زخمی ہوا، اور اسے کہا میں اپنے بھتیجے کے دین پر ہوں، لگائے کوئی ہاتھ اس کو، کرے کوئی بات، میں دیکھتا ہوں کون کیا کرتا ہے۔ یہ اللہ نے دل میں اسلام پیدا کر دیا۔ وہ آئے بھتیجے کے پاس اور اس کو ملے اور کہا ایسی کی تیسی سب کی، کلمہ پڑھا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ، اسلام میں داخل ہو گیا۔ ادھر عمر کو پتہ لگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر وہ لمبا جو واقعہ، بہن کے گھر گئے، قرآن سنا، پھر واپس آئے دربار رسالت میں، تو دار ارقم میں تھے صحابہ، دروازے پہ دستک ہوئی، ایک صحابی چھپ کر دیکھتے ہیں اندر سے باہر کی طرف دروازے کی تھوڑی اوٹ سے، کہا عمر کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو آنے دو، اگر تو خیر سے آیا تو اہلاً و سہلاً، اگر کوئی شر کا یا برا ارادہ تو اسی کی تلوار سے اس کی گردن اتار دوں گا۔ ہو گئے عمر اپنے گھر میں، ہو گئے نبی کے ساتھ جڑ کر، تو ایمان پھر امیر حمزہ کا ایمان اتنا بڑھ گیا، کہا عمر اگر اچھی نیت سے آئے تو ٹھیک ہے، وگرنہ۔ اندر آئے ہوتے عمر، اللہ کے نبی نے تلوار لی ان سے، انہوں نے دے دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہے، کہتے اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کلمہ پڑھا نا، صحابہ نے نعرہ لگایا، تکبیر، یعنی اللہ اکبر کا جو نعرہ لگا، مکہ کے کافروں نے سنا اس دن، اور اسلام نکلنا ہی تھا۔ اللہ کے نبی کی دعا تھے عمر، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، یہ اللہ کے نبی نے دعا کی تھی اللہ عمر بن خطاب سے، یا وہ عمر بن شام جو ابو الحکم یہ ہے نا ابو جہل، اللہ نے عمر کو چنا اسلام کے لیے، ابو جہل کو نہیں چنا، وہ لعین رہا ساری عمر، اس امت کا فرعون بنا ابو جہل۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جا کر ابو جہل کے دروازے پر دستک دی، وہ باہر آیا، کہا سنو میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ وہ حیران تھا، کہتا عمر تم نے؟ کہا جی محمد پر ایمان رکھتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، آئندہ سے اسلام پر سوچ سمجھ کر بات کرنا۔ عمر آیا، اسلام کو اللہ نے عزتوں سے نوازا۔ صحابہ کہتے ہیں جب سے عمر نے اسلام قبول کیا، اللہ نے اسلام کو بڑی عزت دی۔ یعنی دیکھیں کہ بیت اللہ میں صحابہ نے نماز نہیں پڑھی تھی، بیت اللہ کے اندر چھپ کر پڑھنا، یہ اللہ کے وسلم پڑھتے تھے، تنہا پڑھتے، وہ جو رکعت ہی پڑھ کے چلے جاتے، وہ مذاق اڑاتے تھے، مارتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن جب عمر نے پوچھا نا کہ کیا قرآن سچا نہیں ہے، آقا نے کہا سچا ہے، کہ اللہ کے نبی آپ سچے نہیں، کہا سچے ہیں۔ فرمایا کہ پھر جب دین سچا ہے، آپ سچے ہیں، تو چھپ کر عبادت کیوں کرنی ہے؟ اور عمر نکلے، صحابہ کو دو صفیں بنا کر، ایک میں امیر حمزہ کو لیڈر بنایا، ایک میں خود، اور سب کے سامنے نکل کر بیت اللہ میں پہلا سجدہ یعنی اجتماعیت کے ساتھ بغیر ڈر اور خوف کے تو عمر نے کروایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ شاعر نے کہا نا تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا، خدا سے مصطفیٰ نے مانگا تھا، دعاؤں کا جواب آیا، میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو، پڑھیں گے آج کعبہ میں، وہ روکے جس کی طاقت ہو، اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ نے ان دو شعروں کو اسلام دیا، یہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور اسلام کا قد کاٹ اس میں فرق بڑھ گیا۔ انہوں نے صحابہ پہ ظلم کرنا شروع کر دیا، انہوں نے پلاننگ شروع کر دی، حتیٰ کہ یہ کافر اکٹھے ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل خانہ کو نبوت کے 7ویں سال سے لے کر 10ویں سال تک، یہ 3 سال وہ گھر، وہ گھاٹی، وہ جگہ جو ابو طالب کا تھا، شیب ابی طالب میں، وہاں قید کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ، 4 بیٹیاں، بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے اہل خانہ کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رک گئے۔ قریش نے ایک معاہدہ لکھ کر بیت اللہ پہ وہ لکھی ہوئی تحریر لٹکا دی کہ نہ اسے بنو ہاشم سے کوئی لین دین کرے گا، نہ کچھ خریدے گا، نہ ان کے ساتھ کوئی کھانا پینا، کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ قطع تعلق کی نا سب سے بڑی سزا ہوتی ہے، یعنی کوئی کسی سے بات نہ کرے، آپ سے کوئی کلام نہ کرے، آپ سے کوئی پوچھے نہ بتائے نہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تکلیف کے اندر وہاں وقت گزارا اپنے اہل خانہ کے ساتھ۔ ہمیں تو قربانیاں یاد ہی نہیں ہیں اسلام کی۔ اللہ کے نبی کے گلے میں کپڑا ڈال کے ایک کافر نے بل چڑھایا، آنکھیں لال ہو گئی، ابو بکر صدیق نے آ کر چھڑوایا تھا۔ اللہ کے نبی کی کمر پہ اوجڑی گرائی اونٹ کی، آقا نہیں اتار پا رہے تھے۔ سیدہ فاطمہ آئی رضی اللہ، انہوں نے اپنے ننھے ہاتھوں سے اللہ کے نبی یعنی اپنے بابا کی کمر سے اوجڑی کو اتارا۔ یہ اتنے ظالم تھے مکہ والے، صحابہ پر ظلم و جبر کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ کو بلال کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں چھپ کرنا کہیں سے روٹی کے ٹکڑے لے جاتا تھا جو سخت ہوئے ہوتے، پانی میں ڈبو کر نرم کر کے کھانے کے قابل ہوتے۔ اس طرح کے تکلیف اور حالات، سیدہ بیمار ہو گئی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی 10 نبوت کو جب باہر نکلے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سزا سے، سیدہ وفات پا گئی۔ پہلے ابو طالب فوت ہو گئے، نبی کے چچا، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال بن کر دشمنوں کے آگے تھے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا فوت ہوئے، پھر اللہ کے نبی کی زوجہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایسی عورت تھیں ان کی تعریف میں کیا کہوں۔ ان پر اللہ کا سلام آیا تھا، یہ غار ہیرا میں کھانا لے کر گئیں تو بخاری کی حدیث ہے، جبرائیل آئے کہا ان هذه خدیجۃ الکبریٰ فاذا اتت کا فقر علیہ السلام من ربها، یہ خدیجہ آپ کے پاس کھانا لے کر آ رہی ہیں، جب یہ آئیں تو ان پر اللہ کا سلام پڑھیے گا، اللہ ان کو سلام کہتا ہے۔ غار ہیرا پہ ہم نوجوان نہیں چڑھتے، اور سیدہ بڑھاپے میں اللہ کے نبی کے لیے کھانا لے کر اپنے شوہر کے لیے، اپنے پیغمبر کے لیے، اور اللہ نے سلام بھیجا، ملائکہ کے سردار، فرشتوں کے سردار جبرائیل نے بھی سلام دیا کہ میرا بھی سلام پڑھیں، اور حتیٰ کہ فرمایا وبشرھا بیتا فی الجنہ، جنت کے گھر کی خوشخبری دیں جہاں سیدہ کے جسم کی تھکاوٹیں نہیں ہوں گی، یہ بڑھاپے میں پہاڑ چڑھ رہی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی بیوی جن کی وجہ سے اللہ نے اللہ کے نبی کو غنی کیا، انہوں نے اپنا مال سارا اکٹھا کیا اور قریش کے سرداروں کو بلایا اور کہا سنو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقیر نہیں ہے، یہ سارے مال کے مالک اللہ کے نبی ہیں، یہ چاہے جہاں خرچ کریں، آج سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مال ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا اللہ نے مجھے غنی کیا خدیجہ کی وجہ سے۔ بہرحال یہ فوت ہو گئیں، چچا ابو طالب فوت ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو موقع مل گیا، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کر کے اور انہوں نے قتل کے ارادے کیے۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچا یہ دعوت قبول نہیں کرو، چلو مکہ سے باہر دعوت دیتے ہیں۔ پہلی دعوت طائف میں دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نکل کر خود 65 کلومیٹر تقریباً وہ سفر ہے، پیدل نکیلے پتھروں پہ چل کے اللہ کے نبی طائف پہنچتے ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وہ سفر ہے کہ سیدہ نے احد کی جنگ کے بعد پوچھا تھا مدینہ میں جا کر کہ اللہ کے نبی احد سے بڑھ کر بھی، جس میں آپ کے دانت شہید ہوئے، چہرے سے خون نکلا، صحابہ شہید ہوئے، اس سے بڑا بھی دکھ کا دن آیا کوئی؟ آقا نے کہا ہاں عائشہ، مجھے طائف کا وہ سفر نہیں بھولتا، یہ وہ سفر تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں مختصر سی باتیں کر رہا ہوں، یہ آپ الرحیق المختوم میں تفصیل سے سیرت پڑھ سکتے ہیں یا دیگر جو سیرت کی کتب ہے صحیح۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی وادی میں گئے نا، تو وہاں مسعود تھا، ایک حبیب نامی شخص تھا، اور ایک وہ تھا عبد باللیل، کوئی اس طرح کا نام تھا۔ آقا کہتے ہیں میں جب ان کے پاس گیا، سردار تھے، ان کے بیٹے تھے، میں 10 دن رہا طائف میں، اور میں نے ان کو دعوت دی تو انہوں نے پہلا جملہ کہا، اس سردار، اس نے دل توڑ دیا، کہتے ہیں اللہ کو آپ ملے تھے نبی بنانے کے لیے، معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرے نے کہا کہ اگر آپ نبی ہیں نا تو میں بیت اللہ کا جا کر غلاف پھاڑ دوں گا، وہ پردہ، وہ کپڑا پھاڑ دوں گا، ٹکڑے کر دوں گا۔ اللہ، یہ گستاخیاں جیسی انہوں نے کی نا، اللہ چیر کے رکھ دیتا ہے ان کو۔ لیکن اللہ کے نبی کا معجزہ پتہ کیا ہے، مقام کیا ہے؟ بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر نا ایک دفعہ کافر کہتا ہے، قرآن میں بھی یہ لفظ ہے، کہا کہ اگر تو سچا ہے، پیغمبر سچا ہے، تو اپنے رب سے کہہ کہ ہم طرف امطر علینا حجارتم، یعنی آسمان سے ہم پر پتھر برسا دے تیرا رب۔ یہ دعا کرنے کا کہا انہوں نے۔ حجارتم من السماء، یہ کوئی مشکل کام تھوڑی ہے، وہ تو ابابیلوں سے ہاتھیوں کے لشکر کو تباہ کروا دیتے، اور نبی کی کوئی گستاخی کرے۔ لیکن جبرائیل نے کہا اللہ کے نبی ان سے کہیں جہاں آپ کھڑے ہوتے ہیں، جہاں آپ موجود ہوں، اللہ وہاں عذاب نہیں اتارتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے دشمن، اللہ ان کی پکڑ کر لیتا، لیکن آپ موجود ہیں، ان کو دعوت دیں بس، وگرنہ یہ بات نہیں ہے کہ اللہ ان پر پتھر برسا نہیں سکتا ہے۔ بہرحال ان طائف کے لوگوں نے بھی ایسے جملے کسے کہ اللہ کے نبی کا دل ٹوٹ گیا۔ آقا کہتے جب میں دعوت عام پھیلانے لگا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، مجھے مارتے، اتنا مارتے کہ میں کہیں بیٹھنے لگتا نا تو مجھے اٹھا کر پھر سہارا نہ لینے دیتے، اور پھر چلا کر اوباش لڑکے میرے پیچھے لگا دیے اور میرے اوپر پتھر برساتے، میرے جوتے خون سے بھر گئے، میرا سر زخمی ہے، ہاتھ زخمی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غم لے کر، دنیا کا حسین چہرہ جس پر مٹی لگی ہے، پاؤں جوتے خون سے بھرے ہیں، آقا وہ ابن ربیعہ غالباً اس کے باغ میں پہنچے، راستے میں اللہ کے نبی ایک درخت کے نیچے بیٹھے اور سانس لینے لگے، یعنی کہ تھوڑی طبیعت ٹھیک ہو۔ زید کہتے ہیں میں نے دیکھا تو آقا کے جوتے خون سے لت تھے، خون کے اندر جوتے جم چکے تھے اندر پاؤں رکھنے کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا وہ اس باغ کے مالک نے اپنا غلام عداس بھیجا، اس نے کچھ انگور کے گچھے تھے، کہنے لگا کہ یہ بندہ تو اچھا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، جائیں جا کر خدمت کریں، کتنا زخمی ہے، کلمہ نہیں پڑھا اس نے۔ عداس آیا، اس نے انگور دیا، اللہ کے نبی نے اٹھایا اور کہا بسم اللہ۔ وہ عداس کہتا ہے یہ تو یہاں کے لوگ نہیں پڑھتے، آپ کہاں سے، کون ہیں آپ؟ اور میں تم کون ہوں جو تم یہ جانتے ہو کہ یہاں کے لوگ یہ نہیں پڑھتے، تم کہاں سے ہو، تمہیں پتہ یہ جملہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں یونس نبی کے علاقے کا، وہاں سے، وہ اس نبی نے ہمیں یہ سکھایا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا، فرمایا یونس تو میرا بھائی ہے، میں بھی نبی ہوں، وہ بھی نبی ہے۔ اب وہ بڑا خوش اور اللہ کے نبی کے ہاتھ چومے اور آقا کو محبت دی، وہ واپس چلا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ سے نکلے، راستے میں وادی نخلا غالباً وہاں پہنچے تو
اللہ تعالیٰ نے جنات کی ایک جماعت بھیجی. قرآن میں سورۃ جن کے اندر اس کا ذکر ہے، اور ایک دوسری صورت بھی ہے اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، وادی نخلا کا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورۃ احقاف کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنات کی ایک جماعت ہم نے بھیجی، انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا تو وہ ایمان لے آئے. یہ حوصلہ بھی دیا اللہ نے. ادھر فرشتوں کو بھیجا، پہاڑوں کے جبرائیل کو، کہ جاؤ نبی سے پوچھو، اور وہ کہتے ہیں تو پہاڑوں کو ملا کر ان اہل مکہ اور یہ طائف ان کو ملیا میٹ کر دو. میرے آقا نے کہا نہیں. حوصلہ مل چکا تھا جنوں کی وجہ سے بھی کہ کلمہ پڑھا ہے، اور ایک امید تھی. فرمایا نہیں، ان کو میں میری ان سے عداوت تھوڑی ہے، ان کی پشت سے اللہ ایسی اولاد پیدا کرے گا جو میں محمد کا کلمہ پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اور آج جائیں طائف میں کس طرح اذانیں ہو رہی ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برحال یہ طائف سے واپس گئے تو مکہ میں داخل نہیں ہونے دے رہے تھے، کہتے ماریں گے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی نے پناہ کے لیے 2-3 کافروں کو پیغام بھیجا جو بڑے سردار تھے، سب نے انکار کر دیا. مطعم بن عدی اس نے کہا کہ میں پناہ دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اپنے بیٹوں کو لایا، تلواریں پکڑائیں اپنی قوم کو، اور میں محمد کا پہرا دینا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی کو یہ احسان اتنا یاد تھا، جب بدر کے قیدی آئے نا تو آقا نے کہا لو کان مطعم بن عدی حیا، آج وہ زندہ ہوتا نا مطعم بن عدی، ایک دفعہ مجھے کہتا میں اس کے کہنے پر سارے قیدی چھوڑ دیتا. ہم پتہ کتنے احسان فرموش ہیں ہم عام مسلمان. اللہ کے نبی ایک کافر کا بھی احسان نہیں بول رہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے، پھر وقت گزرتا گیا حتیٰ کہ وہاں پر اس سال میں یعنی حضرت سودا سے نکاح ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. سیدہ خدیجہ کی وفات کے بعد پھر سیدہ عائشہ سے ہوا. سیدہ سودا نے اپنی باری ہبہ کر دی تھی بعد میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو. تو یہ باتیں وہاں کی ہیں. قریش کے سردار آئے، انہوں نے سوچا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آفریں دیتے ہیں. انہوں نے بڑی آفریں کروائیں، حتیٰ کہ ایک نے آ کر اتنے الفاظ کہے، کہتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مال چاہتے ہیں ہم آپ کو مال دیتے ہیں، بادشاہ بنا لیتے ہیں اپنا. اور دوسری بات کر کے کہتا ہے کہ اگر آپ کا ذہنی توازن صحیح نہیں ہے، اگر آپ پہ جنات ہیں، جادو ہوا تو ہم جادو کا علاج کر دیتے ہیں. ایسی باتیں تکلیف دے، اتنا ذہین حسین پیغمبر، ایسے جملے جو بے فضول یعنی جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، جس کے پاؤں ہی نہیں ہے، وہ بات کرنا، اس بات کا تذکرہ کر کے اگلے کو اذیت دینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھا، اور وہ ابو الولید اس نے قرآن سنا نا، واپس جا کے قریش سے کہتا ہے چھوڑ دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، میں تمہیں سچ کہہ رہا ہوں. وہ جو پڑھتا ہے وہ شاعر نہیں ہے، وہ شعر نہیں ہے، وہ شاعر کا کلام نہیں ہے، وہ کاہن نہیں ہے، وہ جادوگر نہیں ہے. وہ بہت بڑی چیز ہے، وہ بات ہے وہ جو کلام پڑھتا ہے. اس نے کہا سنو، اگر تو یہ دشمنان عرب جو دوسرے لوگ ہیں اگر انہوں نے محمد کا مقابلہ کیا اور ان کو شہید کر دیا، تمہارا کام آسان ہے، یہ شہید ہو جائیں گے، قتل ہو جائیں گے، بات ختم ہوگی، مار دیں گے وہ ان کو. اور اگر یہ بادشاہ بن گیا، دنیا پہ چھا گیا، تو ان کی عزت تمہاری عزت ہے، ان کی بادشاہ تمہاری بادشاہت ہے. قریش نے کہا ابو الولید تو بھی ان کی باتوں میں آ گیا، تو بھی ان کے جادو میں. کہا نہیں، جو میں بات کر رہا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سمجھو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں ہوتی رہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ تیرے آقا نے پھر باہر بھی پیغام بھیجنا شروع کر دیا، مکہ سے باہر، جس کی وجہ سے طفیل بن عمرو دوسی آئے، ابو ذر غفاری نے اسلام قبول کیا، حضرت ایاس ہیں، اور بھی کچھ نام ہیں جو اسلام میں داخل ہوئے باہر سے آ کر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے قبیلوں کو لوگوں کو پیغام بھیجنا شروع کر دیا. مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو بھیجا تھا، کیونکہ پہلی جو بیعت عقبہ ہوئی نا تو اس بیعت عقبہ کے اندر غالباً تقریباً کچھ افراد تھے 12 کے قریب، انہوں نے اللہ کے نبی کی بیعت کی. اور بیعت عقبہ حج کے ایام تھے، مکہ میں وہ باہر سے آئے، مسلمان تھے، تو جو مسلمان اندر شامل ہو کر آئے وہ 12 کی تعداد تھی. انہوں نے جا کر حضرت مصعب بن عمیر نے مدینہ میں اللہ کے نبی سے پہلے اسلام کی دعوت دی. مدینہ اللہ کے نبی کے جانے سے پہلے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے جا کر وہاں گراؤنڈ بنایا سارا، اس لیے اللہ کے نبی کے جانے سے پہلے انہوں نے استقبال کیا سب نے مدینہ میں. انشاءاللہ میں اگلے ایپیسوڈ میں بتاؤں گا سب. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت عقبہ کی پہلی، پھر دوسری میں تقریباً 70 افراد تھے جو اللہ کے نبی کے پاس آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بیعت ہوئے نا، وہ آقا نے یہ بیعت کچھ چیزوں پر لی کہ نبی کی بات تمہارے لیے اہم ہونی چاہیے، شراب نہیں پیو گے، زنا نہیں کرو گے، میں ہر حال میں خرچ کرو گے، چاہے تنگی ہے یا آسانی ہے، میری بات کا لحاظ رکھو گے. ساری باتیں اللہ کے نبی نے بیعت میں ان سے وعدے لیے. حضرت عباس کھڑے ہو گئے، کہا سنو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ یا تمہارے پاس جہاں پہ بھی جانا چاہتے ہیں، سنو، اگر تم ان کو بلاتے ہو اور ان کا پہرا نہیں دے سکتے، ان کا خیال اپنی اولاد سے بڑھ کر ان سے پیار نہیں کر سکتے، اپنی اولادوں سے زیادہ ان کی حفاظت نہیں کر سکتے، تو چھوڑ جاؤ. ہم نے مکہ سے لڑ کر، کفار سے لڑ کر، مکہ کے مشرکین سے لڑ کر محمد کا دفاع کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ اگر آپ دفاع کر سکیں تو لے جائیں، وگرنہ یہ اللہ کے نبی ہمیں دیں، ہمارے پاس مکہ میں محفوظ ہیں. صحابہ اٹھے، چھوٹے بڑے نوجوان سب، انہوں نے کہا اللہ کے نبی ایسا ہو سکتا ہے. انہوں نے وعدے کیے اور ایسی چیزیں، ایسے پیغام، اللہ کے نبی کا سینہ ٹھنڈا ہو گیا. اور یہی دن تھے غالباً 10 نبوت کا جو سال تھا، 10واں نبوی. معراج بھی ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ بھی مکہ کا واقعہ ہے. سبحان اللہ اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی.
اللہ اپنے نبی کو معراج کرواتا ہے۔ مجھے جو لگتا ہے نا، اتنی تکلیفیں، اتنی اذیتیں، اتنے حالات، مسلمان بڑے کم، صحابہ شہید، اتنی تعداد، بیوی فوت، معاملات بڑے سخت تھے، اللہ نے اپنے نبی کو مضبوط کرنے کے لیے مزید اللہ نے معراج کروائی آسمانوں پہ بلا کے۔ اللہ نے ساری دنیا، ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان، ان سے اوپر بلا کر، کیا آدم، کیا عیسیٰ، کیا موسیٰ، کیا ابراہیم، یوسف، سب سے اوپر، جہاں جبرائیل بھی نہیں جا سکتے، سدرۃ المنتہا، ان سے بھی اوپر بلا کر اللہ نے اپنے نبی سے جب بات کی اور حوصلے دیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج بھی کی۔ انشاءاللہ معراج النبی پر بھی تفصیل سے بات کریں گے۔ تو اس میں ایک آخری چیز، یہ 13 سال اس طرح گزرتے رہے، یعنی بیعت عقبہ ہوئی، جو دوسری بیعت عقبہ تھی وہ نبوت کا 13واں سال تھا، جس میں وعدے لیے گئے اور بات پکی ہوئی جانے کی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہجرت کی، ادھر دار الندوہ جو ایک جگہ تھی ان کی پارلیمنٹ کافروں کی، وہاں سارے کافر جمع ہوئے، سب سے بڑا اجتماع انہوں نے کیا، میٹنگ کی، کہ محمد کے ساتھ کیا کیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بڑی بات بڑھ چکی ہے، اب تو اپنوں کے ہم دشمن بن گئے، باپ بیٹے کا، بھائی رشتہ دار، باہر کے ملک، ہر جگہ پر اذیت ہے، اب بدلہ لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ جمع ہو گئے۔ اس مجلس میں شیطان نجدی بھی تھا، یعنی اس میں وہ شیخ نجدی بن کر بیٹھا ہوا تھا، یعنی ابلیس جو انسانی شکل میں آ کر مشورے ہوئے۔ ایک نے کہا جی ان کو قید کر دیا جائے، بیڑیاں ڈال دی جائیں، یہ قید میں ہی فوت ہو جائے۔ شیطان کہتا ہے اس سے کیا ہوگا، اس کی دعوت نہیں رکے گی، لوگ اس کو چھڑوائیں گے، اس سے ملیں گے۔ ایک نے کہا پھر ایسا کرتے ہیں کو جلا وطن کر دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں مکہ سے، جائیں ہم اپنا نظام دیکھیں، یہ اپنی بات دیکھیں۔ اس نے کہا یہ تمہیں پتہ واپس آ کر تمہیں حملہ کر کے اپنا غلام بنا لے گا، یہ چھا جائے گا۔ تیسری رائے پھر ابو جہل نے دی، اس نے کہا میرا مشورہ کہ ان کو قتل کر دو، معاذ اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کا، شہید کرنے کا پلان اس نے بتایا۔ وہ جو شیخ بیٹھا تھا نا، شیطان ابلیس اندر، وہ کہتا ہے یہ ہوئی نا بات مردوں والی، یہ کیا نا بات بڑی۔ انہوں نے بڑے بڑے قبیلوں سے ایک ایک نوجوان کو بلانا چاہا، سارے سردار مل کر کے، ہر قبیلے کا بندہ، اور ایک بندہ تلوار مارے، جب وہ شہید ہوں گے تو ہم ان کی دیت میں ایک بندہ دے دیں گے، بات ختم ہو جائے گی۔ ادھر یہ پلان کر رہے تھے، ادھر اللہ ایک پلان کر رہا تھا۔ اللہ کے نبی کے 13 سال بڑی سختی سے، اذیت سے مکہ میں گزرے، تفصیل سے آپ کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ بہرحال یہاں سے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جانے لگے۔ جو ہجرت ہوئی، دار الندوہ والوں نے پلان کیا شہید کرنے کا، اللہ کے نبی کا مکہ سے نکلنا اور پھر مدینہ کی طرف جانا۔ انشاءاللہ یہ بقیہ 10 سال آپ کے سامنے اگلے ایپیسوڈ میں رکھیں گے، تیسرے میں، اور بقیہ باتیں بھی، مدینہ میں کیا حوال تھے، جنگیں، صورتیں، بیویاں، بیٹے اور صحابہ، اور پھر اللہ کے نبی کی وفات تک اور وفات کا پورا معاملہ، انشاءاللہ وہ آخری ایام آقا کے دن کے انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ سیرت النبی پر چلنے اور اس پر عمل پر رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔